بیٹھے آپ کی جگہ یہ ہے کہ اس وقت اولاد غوث اعظم کی آپ زیارت کریں. موقع میسر آیا ہے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور تھوڑی دیر اطمینان و سکون کے ماحول میں آپ یہاں اندر تشریف لائیں. حضور والا کا خطاب ہونے جا رہا ہے. حضرات کسی کہنے والے نے کہا کہ ہر طرف باتیں بہاری ہو مدینے چلیے. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ حضرت کی معیت ہے. ہر طرف باتیں بہاری ہو مدینے چلیے. فیض سرکار بھی جاری ہے مدینے چلیے. اور ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا. ایک تصور ہی ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کا. کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے. کتنی آسان سواری ہے مدینے چلیے. حضور والا کے قدموں کا بوسہ لے کر کے آپ کو میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں. حضور سبحان اللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 28 تاریخ کو حضور اسد میاں خلال تشریف لائے ہوئے تھے شہزادے تاج الشریعہ. سبحان اللہ. وہ تشریف جب لانے کے بعد اتنی بھیڑ اتنا مجمع کہ لوگ 3 گھنٹے تک راستہ تلاش کرتے رہے کہ ہم کدھر سے نکلیں کدھر جائیں. الحمدللہ تو بولو یار سبحان اللہ. تاج الشریعہ کا نام آئے گا نہیں بولو گے آپ تو پھر مجھے مکرانا جانا پڑے گا. وہ پتھروں کے پہاڑوں کی کھدان میں جانا پڑے گا. اور خدا کی قسم میرا ایمان یہ کہتا ہے, میرا ایمان یہ کہتا ہے آپ بولو یا نہ بولو, اگر میں ان پتھروں کی کھدان کی باؤنڈری پہ کھڑے ہو کر کے تاج الشریعہ کا نام لے لوں تو پتھر ضرور بول دیں گے. پتھر ضرور بول دیں گے. حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں وہ وہی حضور سرکار تاج الشریعہ ہے جو حضرت کے گھر قیام فرماتے تھے. سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم ہیں جو حضرت کے کاشانے پر تشریف لے جاتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. میرے امام فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن جب ان سے آپ سنیں گے کہ کیوں نور کا, تب یہ بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت بھی نور والے ہیں, مفتی اعظم بھی نور والے ہیں, وہ صدر اسلام بھی نور والے ہیں, تاج الشریعہ بھی نور والے ہیں. انہوں نے اعلیٰ حضرت نے ان کی اور ان کے نانا جان کی تعریف کیا تو سارے سیدوں نے مل کر کے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا. اعلیٰ حضرت بنا دیا. سبحان اللہ. علی کے نور نظر علماء کی خصوصی معاوض صاحب اللہ آپ بہت جہاندیدہ آدمی ہیں ماشاء اللہ. مولانا ایک میرا دونوں بازو مضبوط ہے الحمدللہ. ایک طرف جو بیشوری کا قطب بیٹھا ہے, ایک طرف ساقی ناکا کا قطب بیٹھا ہے, اور درمیان میں ان قطبوں کے قطب الاقطاب حضور سید نے عطا اللہ بیٹھا. ان قطبوں کے اقطاب سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے نور نظر توجہ ہے میری طرف. بہت خوبصورت نہیں ہوں لیکن خوبصورت کے پیچھے کھڑا ہوں. ہاں خوبصورت کے پیچھے کھڑا ہوں. جس کو نسبت ہو جائے اگر وہ برا ہے, اچھے سے نسبت ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. اگرچہ میں خوبصورت نہیں لیکن خوبصورت کے پیچھے کھڑا ہوں. آپ نہیں بھی دیکھیں گے تو انہیں دیکھنے کی وجہ سے مجھے دیکھنا پڑے گا. علی کے نور نظر, علی کے نور نظر, نور عین بیٹھے ہیں. یہ جملے ہم لوگ یاد کر کے نہیں آتے, انہیں آقاؤں کا فیضان ہوتا ہے تب یہ جملے زبان پر آتے ہیں. سبحان اللہ. علی کے نور نظر, نور عین بیٹھے ہیں اور نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں. اور انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے. انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے. جبھی تو پشت پر دیکھو حسین بیٹھے ہیں. جبھی تو پشت پر دیکھو حسین بیٹھے ہیں. جبھی تو پشت پر دیکھو حسین بیٹھے ہیں. حضرات میں کیا کہوں گا, میرا امام فرماتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے مخدوم ابن مخدوم, پیر ابن پیر, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, سراپا خیر و برکت,
ناشر مسلک حق و صداقت و اعلیٰ حضرت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ سید عبد القدیر میاں صاحب اللہ دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ یاسینیہ شاج مئو شریف کا خوبصورت استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں میں کرے، پھر ان کی خوبصورت پاکیزہ آواز میں ان کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے کلمات کو سماعت فرمائے۔ پہلے استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلب المؤمنين عرش الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے چلو کو باہر کر دو نا، ڈسٹرب کر دو۔ انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، مریدین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، عاشقین کا ایمان
ایمان، اعتماد، یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ ہے۔ کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، کل شراب کو کام آنے والے آقا، میزان کو کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مصباح سنانے والے آقا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات و نہروں میں لے جانے والے آمنہ کے لال محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامیٰ والمساکین۔ اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں کے طبیب، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی، سندی، مرشدی، آقائی، مولائی، ملجائی، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں ہم سادات پر بھی احسان، وہ بریلی کا امام احمد رضا خان، جس نے مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر دنیائے سنیت کو یہ ذہن دیا، یہ عقیدہ دیا، یہ مزاج دیا، یہ فکر دیا، یہ نظریہ دیا، یہ خیال دیا، یہ ذہن دیا۔ سنیوں کہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پڑھو، نبی سنتے ہیں، غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، مناجات سنتے ہیں، دعا کو سنتے ہیں، درود و سلام کو سنتے ہیں۔ دور سے پڑھو تو بھی سنتے ہیں، قریب سے پڑھو تو بھی سنتے ہیں۔ دارالعلوم غوث الورا کے مسجد غوث الورا سے پڑھو تو بھی سنتے ہیں۔ اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، مدینہ منورہ دنیا کا عظیم شہر ہو، باب بقیع اور باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی سبا پہ یہ سطح ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام، جنہیں بدلے ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔
جو سائڈ والے ہیں، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، جو کہتے ہیں تم نبی کو پکارتے ہو، کیا نبی سنتے ہیں؟ فقیر قادری کہتا ہے دنیا کا وجود نبی کی میلاد کا صدقہ ہے، جس نبی کے صدقے انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر سب وجود میں آئے، عقل، دماغ، دل، ساری چیزیں اس انسان کو اللہ کے نبی کے صدقے وہ عقل و شعور ملی کہ اللہ اکبر کبیرہ کے موبائل وجود میں آیا، ایسا شعور اللہ نے عطا فرمایا، ایسی عقل اللہ نے عطا فرمائی کہ کمپیوٹر وجود میں آیا، نیٹ وجود میں آیا، اور اسی نیٹ کا سہارا لے کر تم نے موبائل اٹھایا، 10 نمبر ملایا تو انڈیا میں جہاں جہاں سلام و کلام کیا، اور 10 سے زائد نمبر 11 اور 12 ملا دیا تو دنیا کے ہر کونے کو تمہارا سلام ہو گیا، دنیا کے ہر کونے میں تمہارا سلام آ گیا اور سلام کا جواب آیا۔ ارے جب نبی کے صدقے نیٹ سے کرے ہوئے سلام کا جواب ہمیں مل سکتا ہے تو جب اس نبی کو ہم دل سے سلام کریں، دل کی عطا گہرائی میں ڈوب کر سلام کریں، تو کیوں نہیں میرے آقا کی بارگاہ سے ہم غلاموں کے سلام کا جواب آئے گا؟ ارے عقل کے اندھور نٹ کی حرام خور اولادوں، فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ خود اپنے جہل کا غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ ارے الحمدللہ ہم بریلوی ہیں اور آپ سب بریلوی ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم بریلوی سید ہیں۔ کے اندر راسیت گھسنے لگی اور کاتب الوحی صحابی رسول اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی پڑھنے لگی تو ہم لوگوں نے اپنے نام کے آگے بریلوی سید لگا دیا تاکہ دنیا جان لے ہم نبی کے گھر والے ہو کر نبی کے دروازوں کے وفادار ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو میرے سب سے قریب نبی سلط کوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت، یہ وہ ذات ہے جس نے پوری دنیا کی ننگے پاؤں 7 مرتبہ سیر فرمایا، سورج سے ملاقات کیا اور حضرت آدم علیہ السلام جہاں اترے وہاں ایک پرندہ آپ کو لے کر گیا اور واپسی حرمین طیبین کیا، نانا جان کے روضے پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا اور یوں عرض گزار ہوئے السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے اپنی مزار پورنوار سے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہازت۔ یہی وہ ذات ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہازت کی کہ آج جو کہ چوچا میں فیضان بٹ رہا ہے یہ چلتے قریب مخدوم جہانیہ جہازت کا بٹ رہا ہے۔
25 سال کی عمر شریف ہے اس ذات کی جس کو دنیا قرات سبا کا حافظ کہتی ہے، تاریخ السلطنت کہتی ہے، غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان اشرف جہانی سمنانی کہتی ہے، جو ذات مرجع خلائق ہے۔ ہندوستان میں میرے مشاہدے کے مطابق 4 بارگاہ ایسی ہیں جہاں پہنچنے کے بعد سحر و آصف دم توڑ دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ایک ذات ہے حضرت مردان الدین اولیاء کی، جہاں 7 نیبو لے جا کے رکھو تو سحر و آصف دم توڑ دیتا ہے۔ ایک ذات ہے سرکار میرا علی تاتار کی، جن کی بارگاہ میں جاؤ چکی کی آواز سنو تو سحر و آصف دم توڑ دیتا ہے۔ ایک ذات ہے حضرت سرکار میر ابو العلا کی، جن کی بارگاہ میں حاضری ہو تو سحر و آصف دم توڑ دیتا ہے۔ اور ایک ذات ہے مخدوم سمنا کی، جن کا نیند بھی ہو تو سحر و آصف دم توڑ دیتا ہے۔ تو حضرت مخدوم سمنا جب 25 سال کے تھے، خواجہ خضر علیہ السلام کا حکم ہوا، اے اشرف سمنان کی سبتر کو ٹھوکر مارو اور دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کا رخ کرو۔ اس وقت پاکستان الگ نہیں تھا، شری لنکا الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، ہندوستان تھا۔ ہندوستان میں صوبے پنجاب تھا، صوبے پنجاب میں بہاولپور تحصیل تھی اور اوج شریف گاؤں تھا۔ وہاں بنفس نفیس سرکار سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں پر موجود تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت مخدوم سمنا نے جب ہندوستان کا رخ کیا تو سب سے پہلے اوج شریف پہنچے۔ اوج شریف پہنچے اور جب اوج شریف میں پہنچے تو جانتے ہو کیا جملہ فرمایا تھا مخدوم سمنا سے مخدوم جہانیہ جہاں تک نے؟ وہی جملہ ادا فرمایا تھا سرکار وارث پاک نے اعلیٰ حضرت سے۔ سمجھ رہے؟ سرکار مخدوم جہانیہ جہاں تک فرماتے ہیں، اے اشرف تم ایک مجذوب بزرگ کی بشارت سے دنیا میں آئے، تم کو اللہ کے رسول نے اشرف کا خطاب دیا، لیکن جو تم ارادہ لے کے آئے ہو وہ دانا تمہارا پنڈوا میں ہے، وہ دانا تمہارا پنڈوا میں ہے۔ ڈسٹرب تو کر رہے ہیں، اچھا خاصا خراب کر رہے ہیں۔ اتنے میرے بخار ہے، تھکان ہے، میرا مزاج نہیں کہ میں اس کو بیان کروں۔ اللہ کی توفیق سے بیٹھ گیا ہوں تو کچھ اپنے بھائیوں کو پیغام دے دوں۔ منہ سوکھ رہا ہے لیکن میں بول رہا ہوں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اشرف تم ایک مظلوم بزرگ کی بشارت سے دنیا میں آئے اور اللہ کے رسول نے تمہیں اشرف کا خطاب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ 114 بزرگوں سے جو مجھے سینہ بسینہ عطا ہوا ہے اور سلسلے نادریہ کی اجازت و خلافت میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جب نواز دیا، 3 دن تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اوج شریف میں قیام فرمایا اور اس کے بعد پنڈوا شریف بنگالہ کا رخ کیا اور آپ کے دل میں حلقہ اور الہام ہوا کہ بہار شریف میں مخدوم بہار حضرت شریف الدین یحییٰ منیری موجود ہے، ان سے ملاقات کی جائے۔ تو جب ملاقات کا ارادہ کیا تو یاد رکھو اللہ والوں کو علم کا الہام ہوتا ہے، اللہ ان کو علم غیب کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ ان کو جب علم کا الہام ہوا کہ ایک سمنان کا سید آ رہا ہے جو قرات سبا کا حافظ ہے اور میری زیارت و مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اپنے خادم خاص شیخ جیلانی سے فرمایا، اے شیخ جیلانی سنو، ایک سمنان کا سید جو مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کے یہاں بہار شریف پہنچنے سے پہلے میرا وصال ہو جائے گا، میری روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے جنازے کو تیار کر کے رکھ دینا اور صفے لگا دینا، نماز جنازہ کے سمنان کا سید پڑھائے گا۔ سمنان کا سید نماز جنازہ پڑھائے گا۔
موڈ بن گیا ہے تو خود سن لیجئے، گھر کی باتیں گھر والوں سے لے لیجئے۔ سبحان اللہ، سوچتا نہیں ہوں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، بلوانے والا جانے، بولنے والا تو بول ہی رہا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلے، اور جب پہنچے بہار شریف، شیخ جیلانی منتظر ہیں، ملاقات ہوئی تو سادات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی سید کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں سید ہوں، ہیرا اگر کچرے میں ہو تو بھی چمکتا ہے نا، کیونکہ خون رسول کا کوئی دنیا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ شیخ جیلانی سے جب ملاقات ان کا حضور آپ سے مان کے سید ہیں کہ الحمدللہ، کہا قرات سبا کے حافظ ہیں کہ الحمدللہ، کہا تاریخ السلط ہیں کہ الحمدللہ، کہا صفے لگی ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ ارے میری قوم کے لوگوں، اس سے امام کے وقار کو سمجھو، امام کے مقام کو سمجھو، صفے لگ جائے، بادشاہ وقت بھی آ جائے، وہ مسلح پر نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی آئے گا تو امام کی ابتدا ہی کرتا ہے۔ امام تمہارا غلام نہیں ہے، امام تمہارا امام ہے، وہ مسجد میں ہے تو بھی تمہارا امام ہے، اور مسجد کے باہر ہو تو بھی تمہارا امام۔ امام کے مقام و مقام کو سمجھو، آگے امام، اللہ اکبر کبیرہ، صفے لگی ہیں، آگے امام مصلی امامت تک پہنچ گئے، نماز جنازہ پڑھایا، اس کے بعد قبرستان جنازہ گیا، قبر میں اتار دیا گیا، قبر بنا دی گئی، اور اس کے بعد لوگ چل دیے۔ حضرت مخدوم سلطان السنجانی سمانی فرماتے ہیں، شیخ جیلانی ان سب کو میرا حکم ہے کہ یہ سب چلے جائیں، میں تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ کروں گا۔ یہ بزرگوں کی روش ہے مراقبہ، یہ اسلام کے اندر کی چیز ہے تصوف، بولو سبحان اللہ۔ بزرگوں کی روش کا نام ہے مراقبہ، کوئی فوٹو ویڈیو مت لے، نبی پھر سمجھ لیجیے، ایک بار کہنے سے مان جایا کریے۔ ڈسٹرب بچے کر رہے ہیں، ہو سکے تو ان کا ڈسٹرب روک دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ دروازہ بند کریے، جس کو آنا ہے آئے، جس کو جانا ہے جائے، جس کو اللہ توفیق دے گا وہ آئے گا، جس کو جانا ہے جائے۔ جو میں بول رہا ہوں اس کو سنیے، ایک رات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، رات و سلام پڑھیے، بولیے سبحان اللہ۔ ان سب کو بھیج دو، حکم ہو گیا مخدوم سمنا کا، سارے لوگ دفنا کر کے چلے گئے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے قبر شریف پر مراقبے کے لیے۔ صاحب قبر حضرت سیدنا مخدوم بہار شیخ الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اشرف، میں نے شیخ جیلانی سے کہا تھا جو ٹوپی غیر سے آئی تھی وہ ٹوپی میری قبر میں رکھ دینا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قبر میں وہ میری امانت موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ولی کا پاور اختیار دیکھو، یہ نجد کی حرام خور اولادے نبی کے اختیار و پاور کی بات کرتے ہیں، وہ غلام نبی کے پاور کا ہے۔ حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ جیلانی کو طلب کیا اور شیخ جیلانی سے فرمایا، حضرت نے کچھ وصیت فرمائی تھی کہ حضور بالکل آپ صحیح فرما رہے، میرے ذہن سے نکل گیا، میں فوراً لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ٹوپی آ گئی، حضرت مخدوم سمنا نے ٹوپی اپنے دائنے ہاتھ میں لیا اور کہا جاؤ تم واپس چلے گئے۔ اب تنہا مخدوم سمنا ہے، صاحب قبر مخدوم بہار شیخ الدین یحییٰ منیری ہے، ولی کی ولی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کرتے حضور یا صاحب قبر آپ کی امانت اشرف کے ہاتھ میں ہے، اتنا کہنا تھا کہ حضرت مخدوم سمنا فرماتے ہیں، مخدوم بہار حضرت شیخ الدین یحییٰ منیری نے اپنا دائنا ہاتھ اپنی قبر سے پار کیا اور میں نے آپ کی امانت آپ کے ہاتھ میں رکھا، پھر آپ نے ٹوپی لے کے اپنی قبر میں ہاتھ واپس لے لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ولی کا پاور، بولو سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وہاں سے فارغ ہو کر انہیں
गर्दन पर है। सबसे पहले सुल्तान हिंद, नकाए रसूल, फख्र हिंदुस्तान, शान हिंदुस्तान, बादशाह हिंदुस्तान। अरे वलियों के नाम व अलकाब के साथ भी कहीं वकीली की जाती है ना? बोलिए सुभान अल्लाह। बादशाह हिंदुस्तान, खाजे खाजिगान, सुल्तान, शहंशाह, राजा, बादशाह, फख्र हिंदुस्तान, सैयदी सरकार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हसन संजली, दाता सुल्तान गरीब नवाज। अब पहुंचे दिल्ली के निजाम गेट, अंगारा शाह गेट, छोटी गेट, बली गेट, बाबे वस्ती, बाबे सुल्तानी जिलानी, छतरी मुबारक, मक्का मुबारक, शाही मस्जिद, अकबरी मस्जिद, संदरी मस्जिद, औलिया मस्जिद, पत्थर मुबारक, मक्का मुबारक, झील मुबारक, अनार का पेड़, ये है पहले गरीब नवाज। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दाता गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुरासान में है, महबे इबादत है, कानों में सदा रही कदमी हाज़री अला रकबतिन कुल्ले वली अल्लाह। मेरा ये कदम दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। गौस पाक इधर मुतवज्जे हुए, अर्ज किया बल कदमों का अला इल्मी व रासी। क्या मेरे आका गौसे आज़म आपका कदम मोइनुद्दीन के सिर्फ गर्दन ही पे नहीं बल्कि अला आईनी वरासी, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पे भी है। अब सुल्तानुल हिंद अताए रसूल के इस कौल की तर्जुमानी, इस कौल की तर्जुमानी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बात है, जिसने सुल्तानुल हिंद के इस कौल की तर्जुमानी किया है वो जात जानते हो कहाँ है? जो मरकज़े सुन्नत में आराम फरमा है, जिसको दुनिया शबीए गौसे आज़म, नाइबे गौसे आज़म, ताजदारे अहले सुन्नत, शहजादे आला हज़रत, मुजद्दिदे वक्त, कुतुबे वक्त, सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती पहचानती मानती है, जो यूं कहते हैं ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम, जहाँ चाहो रखो, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हमें मियां मुहक्किक अल-इतलाक़ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौसे आज़म ने फरमाया जब तक अब्दुल कादिर नहीं चाहता मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। तो हम लोग नाम ले रहे हैं तो गौसे आज़म की मर्जी से। बोलिए सुभान अल्लाह। और वो गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर ये उलमाए ज़वील एहतराम हमारे दिल के प्यारे, हमारे सेठ इनायतीन मुस्तफ़ा अगर उनका लिबास पहन लें तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है, तुम्हें हसद हो जाता है कि इमाम साहब ने इतना अच्छा कपड़ा कैसे पहन लिया, उलमाए किराम इतना अच्छा उनका लिबास कैसे पहन रहे हैं। अरे कौम के रहबर, इनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन हासिल हर जमाने में रहे, है ना, लेकिन उनका रहना भी जरूरी है, नाम तो वही करते हैं, है ना। लेकिन हर मुखालफत का जवाब काम है, हर मुखालफत का जवाब काम है, और मुखालफत भी उसी की होती जिसके पास कुछ होता है। इसलिए चोर वहीं जाता है जहाँ खजाना होता है। बोलो यार, चोर वहीं जाता है जहाँ खजाना होता है। तभी तो गौस पाक की बारगाह में गया था, सारा खजाना अब्दुल कादिर जिलानी के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। तो सरकार गौसे आज़म बड़ा कीमती हीरा पहनते थे। इराक के बादशाह को भी हसद हुआ कि अब्दुल कादिर मेरी नकल करते हैं, जो लिबास मैं सेतन करता हूँ अब्दुल कादिर करते हैं। अपने कासिद को भेजा, कहा जाओ अब्दुल कादिर जिलानी के पास, कहना जो इराक के बादशाह ने मुझे भेजा है, कहा जो लिबास मैं सेतन करता हूँ आप बादशाह इराक से नकल करते हैं। तो गौसे आज़म को जलाल आ गया, फरमाया सुन, अब्दुल कादिर इसलिए कीमती लिबास पहनता है ताकि गुरूर करने वालों का गुरूर टूट जाए, इसलिए कीमती लिबास पहनता है कि गुरूर करने वालों का गुरूर टूट जाए। और इसी लिबास में अब्दुल कादिर पेवर भी लगाता है ताकि खुद को गुरूर न आए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے حضرت سر سختی. ایک اور عمل کی اجازت دے کے جا رہا ہوں. یہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ ہیں, ہے نا. سرکار غوث اعظم سرکار غوث پاک سے 200 سال پہلے کے بزرگ سرکار جنید بغدادی ہیں. اور سرکار جنید بغدادی کو ولایت کیسے ملی؟ ایک سید سے جان بوجھ کر کشتی ہار گئے. بولو سبحان اللہ. ڈھلا رات آئی, سوئے, محب خواب ہوئے تو اللہ کے نبی تشریف لائے. فرمایا جنید تم نے میری اولاد کی عزت رکھی, میں اپنی اولادوں کی جو عزت کر میری اولادوں کی جو عزت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے اس کا فرض میں باقی نہیں رکھتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حدیث پڑھی, آقا فرماتے میری اولاد سے محبت کرو, خدمت کرو, اگر دنیا میں اس کا صلہ وہ نہ دے پائے تو قیامت میں مجھ سے لے لینا. بڑی بات ہے میرے آقا نے فرمائی. سبحان اللہ. یہ جنید بغدادی ان کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا. ایک بات یاد رکھیے, یہ فیض کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب یہ اچھا ہوتا ہے. اس کے اچھے ہونے سے نہیں, سمجھ رہے ہیں, اس کے اچھے ہونے سے. اس میں کلر نہ ہو چلے گا, اس میں داغ لگا ہو چلے گا, صرف ناپاک نہ ہو, سمجھ رہے ہیں, لیکن دل میں داغ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, دل ذاکر ہو, دل شاکر ہو, دل روشن ہو, دل منور ہو. آیا جنید بغدادی کی بارگاہ میں, نقلی داڑھی, نقلی جبہ, نقلی امامہ, یعنی مسلمان بن کے یہودی. قائل تقو بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. جنید بغدادی کی بارگاہ میں کہا اس کا ترجمہ کر دیجیے. جنید بغدادی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا, کہا یہ بتا ترجمہ کروں یا ترجمانی کروں؟ ترجمہ کروں یا ترجمانی کروں؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوچھنے کے بعد اس نے کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آنے سے قبل 40 صوفیوں ولیوں کی بارگاہ میں گیا, سب نے اس حدیث کا ترجمہ کیا, آپ ترجمانی کر دیں. تو کہا اچھا اس کی ترجمانی سن لے. جیسا تو نے اپنے ظاہر کو مسلمان کیا ویسے ہی اپنے باطن کو مسلمان جیسے تو نے اپنے ظاہر کو مسلمان کیا ہے ویسے ہی اپنے باطن کو مسلمان کر لے. اب اس راز کو فاش کر دیا جنید بغدادی نے, تو داڑھی ہٹا دی, نکلی جبہ اتار دیا, امامہ ہٹا دیا اور قدموں پہ گر گیا. کہا حضور آپ نے میرا راز کھول دیا, پڑھا دیجیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شریف قبول کریں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا, ٹھیک. اب اس کے بعد اس نے سوال کیا. سوال کتنا اہم تھا. اگر یہ سوال آج میں ان کو کیوں کہوں, ان کو کیوں کہوں, ان کو کیوں کہوں, میں اپنے آپ کو کہوں, عزت نفس سب کے ساتھ ہے. نفس کو مارنا, سمجھ رہے ہیں, نفس جیسے ہی مرتا ہے اور انسان کا نفس جیسے ذلیل ہوتا ہے ویسے ہی انسان کو سکون ملتی ہے. جب تک نفس ذلیل نہیں ہوگا تمہیں عزت نہیں مل سکتی. خواہشات نفس کو مارو, عزت اللہ تعالیٰ کرے گا. سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انعام کی بارش عطا فرمائے گا. تو اب سب کے ساتھ نفس ہے. سوال کتنا ہے اس وقت کیا تھا. اگر آج ہوتا یہ سوال ہماری جماعت سے تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا. لیکن جنید بغدادی ہے سامنے, سوال کرنے والا یہودی جو مسلمان ہوا وہ سوال کر رہا ہے, حضور یہ بتائیے میں نے آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے 40 صوفیوں ولیوں کی بارگاہ میں گیا اور سب سے میں نے اس حدیث کا ترجمہ پوچھا, سب نے ترجمہ کیا. مومن کی نگاہ فراست سے بچو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن اس راز کو کیوں آپ نہیں کیا, اس راز کو فاش کیوں نہیں کیا, انہوں نے ترجمانی کیوں نہیں کیا؟ یا تو اللہ نے ان کو علم غیب نہیں عطا کیا, وہ ولایت صغریٰ کی منزل پر قائم نہیں تھے. اگر آج یہ سوال ہوتا تو ہمارا نفس کہتا, وہ کیا جانتا ہے جو میں جانتا ہوں.
وہ چار دن کا ہے، میں 8 دن کا ہوں، وہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کو کیا آتا ہے، یعنی اس کے تعلق سے اور بدگمانی اس کے دل میں ڈال دیتے، سمجھ رہے ہیں، اس کی عقیدت اور مجروح ہوتی. لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں. میرے اعلیٰ حضرت یا حضور مفتی اعظم کا جو یہ شعر ہے وہ ہنسی کا جو فتنے اٹھا کے چلے، سمجھ رہے ہیں. میرے آقا کی ذات ہو، میرے آقا کے غلاموں کی ذات ہو، کبھی ان کی ذات سے فتنے جنم نہیں لیتے بلکہ فتنے ختم ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہ ہنسی کا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو کے فتنے مٹا کے چلے. جب میرے بغدادی سے سوال ہوا کیا ان کو علم غیب نہیں تھا، ان کو ولایت صغریٰ کی منزل پر فائز نہیں تھے، انہوں نے میرے راز کو فاش کیوں نہیں کیا؟ تو جنید بغدادی کا جواب سنو، اللہ کے ولی کا جواب ہے. سرکار سید طائف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے سن، میری بارگاہ میں آنے سے پہلے جس بارگاہ میں تو گیا وہ سب اللہ کے ولی ہیں، ولایت صغریٰ کی منزل پر فائز ہیں، سب کو اللہ نے غیب کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. لیکن تیرے راز کو اس لیے پاس ان لوگوں نے نہیں کیا کیونکہ اللہ کی جانب سے تیرا کلمہ پڑھنا میرے ہاتھوں پر لکھا ہے. اس لیے راز کو پاس نہیں کیا کیونکہ اللہ کی جانب سے تیرا کلمہ پڑھنا میرے ہاتھوں پر لکھا تھا. اگر اس راز کو پاس کر دیتے تو تم اس تک کیسے پہنچتا؟ تم اس تک پہنچ گیا اور میرے ہاتھوں سے تم اسلام کی دولت نہیں، دولت اسلام سے مالا مال ہے. وہ سید الطائف حضرت جنید بغدادی ہیں، ان کے شیخ حضرت سدی سختی، دونوں کی مزار شریف آس پاس ہے. میں وہاں حاضر ہوا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہم کوئی اپنا پیر بھائی مل جاتا ہے، بریلوی مل جاتا ہے، سبحان اللہ. اور میرے شہر کی مقبولیت ابھی قاری صاحب ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے جو خادم، وہاں صاحب سجادہ نہیں خادم بولتے ہیں، اور جو خادم ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. تو وہاں کے امام اور خادم حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ کی مسجد کے خطیب و امام میرے شیخ آقا نعمت سرکار تاج شریعہ کے مرید و خلیفہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار جنید بغدادی کے شیخ ہیں سدی سختی. سن لو یار، سدی سختی ہے. سدی سختی کا ایک بہت بڑا مضبوط ہے، بڑا اہم ہے. فرماتے ہیں اگر تم کو کوئی مصیبت گھیر لے، بیماری میں گرفتار ہو جاؤ، قرض میں ڈوب جاؤ تو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو. اور اس بات کا گنبد معلوم ہے کیسا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں آپ کو، بہت اندر کی باتیں، کچھ راز ہیں. بزرگوں کا فیض ادب سے ملتا ہے، یہ یاد رکھو. اس بات کا ادب کتنا ہے؟ 11. اعلیٰ حضرت کا کتنا ہے؟ 25. والد پاک کا 1، مجدد اعتقادی کا 28، ہے نا. اس طرح سرکار مخدوم جہانگیر جہاز کا 10، مخدوم سینا کا 28، سمجھ رہے ہیں، غریب نواز کا 6، سمجھ رہے ہیں. اس طرح بزرگوں کے ادب یاد رکھو. تو سدی سختی کا یہ قول جو بتا رہا ہے کہ میرے دل میں الحمدللہ بچپن میں جو چیزیں تھی وہ اور مضبوط ہو گئی اور مجھے اور زیادہ فیضان حاصل ہونے لگا اس عمل کرنے کے بعد. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد معلوم ہے کیسا ہے؟ سدی سختی فرماتے ہیں اگر کسی بیماری و مصیبت قرض میں ڈوب جاؤ تو وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم کے گنبد کا تصور کرو. اب ایک یہ بھی ہے کہ آپ غریب ہیں، آپ نہیں پہنچ سکتے مدینہ شریف، یہ تو معلوم ہے. آقا کا گنبد کا کلر کیسا ہے، گنبد خضرا کیسا ہے. تو بزرگوں کے گنبد کو تصور میں دسا کر کے بھی بزرگوں کو فائدہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مروے لاہی کا گنبد کیسا ہے، چراغ بیٹی کا گنبد کیسا ہے، مختار کاتی کا گنبد کیسا ہے، مخدوم جامعہ کا گنبد کیسا ہے، مخدوم سندھا کا گنبد کیسا ہے، مخدوم الفنگری کا گنبد کیسا ہے، مخدوم سرپتی یا منیری کا گنبد کیسا ہے، مخدوم سمنا کا گنبد کیسا ہے، مخدوم ماہری کا گنبد کیسا ہے نا. تو فرماتے غوث اعظم کے گنبد کے تصور کرو. اور غوث اعظم کا عدد ہے 11 قدم چلو. سبحان اللہ. فرماتے 11 قدم چلو اور ہر قدم بڑھانے پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد کہو. اور اس 11 قدم کے درمیان اپنی حاجت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرو. حضور میں اس بیماری میں گرفتار ہو گیا ہوں، حضور میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، حضور میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں،
बाजी लगाई है सच्चे दिल से। देखो बुजुर्गों की बारगाह में अकल नहीं लगाई जाती, समझ रहे हैं? अकल, इल्म, दिमाग घर में रखो, इसका इस्तेमाल करो। कभी बुजुर्गों को आजमाया नहीं जाता, जो बुजुर्गों को आजमाता है वो आजमाई में पड़ जाता है, समझ रहे? इसका इस्तेमाल करो। और एक जुमला अक्सर मैं बोलता हूँ, खादिम गुमराह हो जाता है, आशिक गुमराह नहीं होता। आलिम गुमराह हो जाता है, आशिक गुमराह नहीं होता। आलिम गुमराह हो जाता है, आशिक गुमराह नहीं होता। कितने गुमराह हो गए, लंबी फहरिस्त मौजूद है, समझ रहे हैं? आला हज़रत ने क्यों कहा था कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। आला हज़रत देख रहे थे जमाना आया कादरी लोग कहलाएंगे पादरी हो जाएंगे, है ना? समझ रहे हैं? तो हर चीज इस्लाम बड़ा गौरव फिक्र का मजहब है और गौरव फिक्र की दावत देता है, समझ रहे हैं? तो इश्क लगाए बुजुर्गों की बारगाह में। तभी आला हज़रत ने कहा है इश्क तेरे सदके, ये नहीं कहा है इल्म तेरे सदके, है इल्म तेरे सदके, है नमाज तेरे सदके, है रोजा तेरे सदके, है हज तेरे सदके, है ज़कात तेरे सदके, ये नहीं कहा है इश्क तेरे सदके। सुभान अल्लाह। समझ रहे? चलने से छुटे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। समझ रहे हैं? तो बुजुर्गों के मामलात में अकल नहीं लगाई जाती, इश्क लगाया जाता है। एक जात है जो कमालपुर में लेटी है, कमालपुर में लेटी है। कमालपुर कहाँ है? चुनार से 22 किलोमीटर आगे है। चुनार कहाँ है? मिर्जापुर के पास है। मिर्जापुर कहाँ है? बनारस से मिला हुआ है। बनारस कहाँ है? भदोही से मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। तो वो चुनार में बाबा कासिम सुलेमानी लेटे हुए हैं, वक्त के कुतुब से बेहाना रहते थे। उनकी औलाद कन्नौज में बालापीर लेटे हुए हैं। हज़रत सरकारे बाबा कासिम सुलेमानी के आस्थाने से 22 किलोमीटर पर ख्वाजा गुलाम मोहम्मद नक्शबंदी कमालपुरी लेटे हुए हैं। उनकी मज़ार पर लिखा है अताए ख्वाजा शेखुल मशाइख ख्वाजा गुलाम मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दिदी कमालपुरी। उनके आस्थाने पर उर्स के मौके पर सादाते किराम को बगैर लाइन लगाए 2 पैकेट मिलती है लाइन, और गैर सादात को लाइन लगाकर 1 पैकेट मिलती है। अरे अभी मैंने नाज़ शरीफ नहीं पढ़ी है, बोलिए सुभान अल्लाह। अभी जो आयत पढ़ी उस पर बोला ही नहीं की रोशनी में। अभी दुरूद शरीफ तेरे तुलसी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अताए ख्वाजा ख्वाजा गुलाम मोहम्मद नक्शबंदी कमालपुरी लाई बढ़ती है। अब ये लाई क्या है? आपका पीर खाना है सीवान में। सीवान में कौन है? ख्वाजा अबुल खराज सीवानी लेते हैं, ख्वाजा मस्तान सीवानी लेते हैं, ख्वाजा अब्दुल हलीम सीवानी लेते हैं। अब ये वो बुजुर्ग हैं जिनके वालिद हजरत इरशाद रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने 7 बेटी अता किया। इनकी ख्वाहिश थी मेरा परवरदिगार मुझे एक बेटा दे दे, मुझे बेटा दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मर्ज़ी मौला, 7 बार एक के बाद ये लड़कियां हुई, तो ये बेटा लेने के लिए गरीब नवाज की बारगाह में गए, दाता सुल्तान गरीब नवाज की बारगाह में गए। और ये लाई का क्या मामला है? ख्वाजा अबुल खराज सीवानी का उजरा था, ख्वाजा मस्तान सीवानी आए, लाई फेर दिए, बोले मस्तान खैरियत से रहो, ये लाई समेट लो नहीं तो खैरियत नहीं तुम्हारी। कहे अबुल खराज खामोश हो जाओ, तुम्हें जिले के कुतुब में 14 जिले का कुतुब हूं। अच्छा ठीक है लाई समेट लेता हूं, लेकिन सिलसिले नक्शबंदिया में कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बैठेगी, आज ही बैठेगी। वही सादाते कराम को बगैर लाइन लगाई मिलती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो अब गए पीर शरीफ सुल्तानुद्दीन के रौदे पर हाजिरी दिया, और हाजिरी दे के निजाम गेट से निकले, बाएं मुड़े, तारागढ़ की चढ़ाई 2.5 दिन के झोपड़े के बगल से, है कि नहीं? चले जा रहे थे, चलते जा रहे, उधर से कल्ला वाले आ रहे थे, एक दुर्वेश। और एक बात याद रखना, बुजुर्गों की बारगाह में कभी बदजबानी, बदकलामी, बदतहजीबी नहीं करना। बनने जाना, बन के नहीं जाना। अपने आप को भूल जाना कि हम कौन हैं, हम इनके दर के भिखारी हैं, भीख लेने आए हैं।
اور ہر آنے والے سے صاحب مزار ملاقات کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے بزرگوں نے فرمایا اگر تم صاحب مزار کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے مرشد کی صورت میں ملاقات کرتے ہیں، چاہے مراقبے میں کرو. اور یارے سرکار بھی ابو اللہ جن کا ایک سلسلہ ہمارے عرائے شریف میں آیا ہے، 10 سے 12 سلسلوں کے بانی ہے، جہاں سیر و آسف کم توڑ دیتا ہے. سرکار بھی ابو اللہ رضی اللہ تعالیٰ جب اجمیر شریف گئے، پیسے حاضری دے رہے تھے نظام گیٹ پر اور مراقبہ کر رہے تھے. غریب نواز تشریف لائے مراقبے میں قابل اللہ. یہ لوگ بولتی تھی کہ شدت سے خلافت ہو اجازت. ہمیں یار خلافت مانگی نہیں جاتی، خلافت کے لیے سوچ نہیں لگایا جاتا، مانگنے والے کو دی نہیں جاتی. یہ عطائی الہامی ہے، جس کو اشارہ حکم ہوتا ہے بزرگوں کو وہی ملتا ہے. آج تو اس کا معیاری گر گیا. اللہ ماشاء اللہ آ گئے غریب نواز کالو بول اللہ مول الدین آج بوٹ میں لے جاؤ سسٹر سسٹری لا دو خلافت ولی دا ولی بھی شناست، ولی دا ولی بھی شناست، ولی کو ولی پہچانتا. کا حضور آپ کا یہ غلام ابو اللہ مراقبے میں نہیں دے گا. ارے فجر تک بولوں گا اتنا موڈ بنا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کچھ لوگ اس میں مریض ہی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہرحال تو میں بڑے غریبوں کی بستی میں بہت خوش رہتا ہوں الحمدللہ. مجھے غریبوں سے بڑی محبت ہے اور غریبی سے بڑا پیار ہے، کیونکہ ہندوستان میں کوئی امیر نواز نہیں آیا. ہندوستان میں اللہ نے ہندوستان کا تازہ بنا کے کسی کو امیر نواز بنا کے نہیں بھیجا. ہم بھارت کے غریبوں کے لیے غریب نواز کو بولو سبحان اللہ. تو ادھر سے جا رہے تھے، 2.5 دن کے جو جھوپڑا ہے اس کے تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، ادھر سے اللہ والے آ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہا ارشاد سب خیریت ہے تمہارے بنارس میں؟ اب یہ دیکھ رہے اوپر سے نیچے. کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے. کہا اچھا تمہارے جیب میں جو دعانے رکھے ہو نکال کے دو. ہاں وہ بات مکمل کر دوں گی ابو اللہ والی. سرکاری ابو اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مراقبے میں لو یا تو خلافت. تو آپ نے کہا حضور آپ کا غلام مراقبے میں خلافت نہیں دے گا، ہاتھ کے ہاتھ لے گا، ہاتھ کے ہاتھ لے گا. تو سرکار غریب نواز نے فرمایا اگر ہاتھ کے ہاتھ چاہیے تو میری تربت پہ آؤ. تربت پہ بلایا، دائنا ہاتھ باہر کیا اور اجازت و خلافت ہاتھ کے ہاتھ عطا فرمایا. بولو سبحان اللہ. ایسے نمائشات ہوتی ہے بزرگوں کی. کھڑے ہیں وہاں 2.5 دن کے جھوپڑے پاس. کہا بنارس میں تو خیریت ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے. کہا دو آنے نکال کے دو یار جو تمہاری جیب میں رکھے ہیں. بزرگان دین بھی کبھی کبھی مانگتے ہیں آزماتے ہیں. قاضی شریعہ کا وہ شعر نہیں تم نے پڑھا؟ کبھی وہ ہنساتے ہیں کبھی وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں اب تو فیصلہ کرتے. ارے آج محبت بغیر آزمائش کے بھولی ہے اور اللہ والے بغیر آزما کے دیتے نہیں ہے، بغیر آزمائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا ابو اگر یہ عقل بناتے ارے یار آنے 2 آنے رکھے ہیں تو ہم اگر دے دیں گے تو کرایہ ہمارا کون دے گا، ہم آپ کے گھر کیسے جائیں گے. عقل لگائی کہ گیا کام ہو گیا وہیں ختم. لیکن عقل نہیں، یہ نہیں سوچا کہ واپسی کیسے ہوگی. کہا ان کو خبر کیسے ہوگی کہ میرے جیب میں 2 ہی آنے ہیں. کہا حضور ابھی تو آپ میرا نام بتا رہے تھے، میرے شہر کا نام بتا رہے تھے، آپ ہیں کون جو میرے جیب کو ہی پکڑا بتا رہے ہیں. کل تو آنے رکھے جلدی کر جلدی کر جلدی نکال دو. آنے رکھے نکال کے دے. اب آپ سوچے لو حضرت پیسہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا نوازنا چاہ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. کہ لاؤ دعانے لاؤ. دعانے نکال کر اچھا پیش کر دیا. کہا خبردار اب اوپر مت جانا، جاؤ واپس گھر جاؤ. اب حیرت میں کیا ہی کہہ رہے ہیں. جب وہ دیکھا انہوں نے کہ یہ حیرت میں ہے، کہا بیٹا لے آئے ہو. کہا بیٹا لینے آئے ہو؟ کہا جی حضور بیٹا لینے آیا ہوں غریب نواز سے بیٹا لینے آیا ہوں. تو کہا اوپر کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ
اب بیٹا بیٹا ہو جائے گا 9 مہینے کے بعد. سبحان اللہ. وقت مقررہ پر تمہارے گھر میں بیٹا ہوگا جس کا نام غلام محمد نقشبندی ہوگا. وہ اپنے زمانے کا شیخ المشائخ ہوگا. بشارت دیا, دعا دیا, واپس بھیج دیا, گھر آ گئے. 9 مہینے کے بعد بیٹا ہو گیا. نام غلام محمد نقشبندی رکھا. زمانے میں شیخ المشائخ کے لقب سے یاد کیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے بشارت دیا, جس نے دعا دیا, جس نے بیٹا دیا؟ وہ کون تھا؟ اب بزرگان دین بھی رجوع کرتے تھے اپنے پیر کی طرف, تو ہمیشہ اپنے پیر سے رجوع ہوا کرو, ہے نا. اور تاج الشریعہ نے یہی تو سبق دیا, جو پیا کو بھائے اختر, جو پیا کو بھائے اختر وہ تو آنا راج ہے, اس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں, ہے نا. تو بزرگان دین بھی پیر کی طرف رجوع ہوتے تھے. تو آپ گئے اپنے شیخ حضرت ابوالخراج سیوانی کے حجرے میں. اب جب خواجہ ابوالخراج سیوانی حجرے میں گئے تو خواجہ ابوالخراج سیوانی کون تھے؟ چمکیلی چھڑی والے تھے, 4 انگوٹھی والے تھے, لوٹا پیر تھے, سوٹا پیر تھے, کٹاری پیر تھے, سمجھ رہے ہیں؟ پیر تھے, پیر نہیں تھے. آج کے کچھ پیروں کی طرح نہیں تھے, سمجھ رہے ہیں؟ جو قوم کو لوٹ رہے ہیں ایسے پیروں بچو, ان پہ سوٹے چلیں گے, تم پہ بھی سوٹے چلیں گے, سمجھ رہے ہیں؟ روشن ضمیر, ہمیں میاں وہ پیر نہیں تو روشن ضمیر نہ ہو, رہتا کہیں ہو دیکھتا کہیں ہو, سمجھ رہے ہیں؟ اسے سب خبر ہو. جیسے ہی حجرے میں پہنچے کہ رودات بیان کروں, سفر بیان کروں, خواجہ ابوالخراج سیوانی فرماتے ہیں ارشاد تم اجمیر شریف گئے تھے؟ کہا جی حضور گیا تو تھا. کہا اچھا بتاؤ تارا گڑھ کی چڑھائی میں جب چڑھ رہے تھے کسی درویش سے ملاقات ہوئی تھی, کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہا جی حضور وہی تو بیان کرنے آئے, آپ سب بیان کر دے رہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اس نے کیا کہا؟ کہا حضور پہلی ملاقات تو اس نے کہا ارشاد تمہارے بنارس سے تو خیریت ہے. میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور انہوں نے میرے جیب کا بتا دیا. کہا تمہارے جیب میں جو دوانے رکھے وہ نکال کے دو. حضور میں نے عقل نہیں لگائی, میں نے سوچا پتا نہیں کون ہے, کس رنگ میں, کس موڈ میں, کس پوشاک میں, دیکھ دیا میں نے. انہوں نے بشارت نہیں دی. کہا جاؤ 9 مہینے کے بعد تم بیٹا لینے آؤ, تمہیں بیٹا مل گیا, اس کا نام غلام محمد نقشبندی ہوگا, اپنے زمانے کا شیخ المشائخ ہوگا. اچھا یہ بتاؤ ارشاد جس سے تمہاری ملاقات ہوئی, جس نے بشارت دیا, اس کو کبھی اس سے پہلے دیکھا؟ کہا نہیں حضور. چہرے سے جانتے؟ کہا نہیں. نام سے جانتے؟ نہیں. کہا پھر کون تھا؟ کہا حضور ہمیں کیا معلوم, تو آپ بتائیں گے کون تھا. کہا اچھا بیٹا لینے کس سے گئے تھے؟ کہا اچھا بیٹا لینے کس سے گئے تھے؟ کہا حضور بیٹا لینے تو سلطانوی نتائج رسول داتا غریب نواز سے گئے تھے. کہا جس سے تم بیٹا لینے گئے تھے وہ سلطان نہیں تھا, ہندوستان کا بادشاہ سلطان غریب نواز کہتا تھا. جس نے تم کو ہاتھ دیہات آواز سے نوازا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب ان کے گدا بن دیتے ہیں جہان زمانہ کی محتاج کا جب یہ عالم ہے, محتاج کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم, پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا. سبحان اللہ. حضرات گرامی, آج کا یہ دن الشان اجلاس پاک بنام جشن غوث الورا و اصلاح معاشرہ کانفرنس, جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. دل کی عطا گرائی سے وکیل قادری حضرت علامہ یاسر القادری صاحب خطیب و امام مسجد حاضہ و حضرت علامہ انعام الحق صاحب اللہ نظامی کو مبارکباد پیش کرتا ہے. دارالعلوم غوث الورا اور مسجد غوث الورا کے اراکین کو, منتظمین کو, معاونین کو
کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے شاندار جشن کا انعقاد کیا، سجایا، سنوارا، اللہ ان کے دین اور دنیا سے سوار ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کے محبوب کے وسیلے سے، غوث اعظم کے نالین کے صدقے، بزرگوں کی عطا سے، والدین کی دعا سے، پیر کی نگاہ سے فقیر قادری آپ کے سامنے حاضر ہے. اور اس گنہگار کی محبت میں ہمارے دلوں، ہمارے دل کی دھڑکنیں یہ علماء کرام، نائبین مصطفیٰ دور دراز سے تکلیفوں کو برداشت کر کے وقت نکال کر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. استاد الفاظ حضرت حافظ قاری اشتیاق احمد صاحب اللہ برکاتی برادر نسبتی ممرہ کی سرزمین سے تشریف لائے. نصیب اجلاس، فیصل اخلاص، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، محبوب بارگاہ سادات ارایہ شریف حضرت علامہ قاری جمال احمد صاحب اللہ صدیقی علیمی تشریف فرما ہے. خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت محب السادات حضرت علامہ ابو الفیضان مفتی کلیم الدین نوری صاحب تشریف فرما ہے. ہماری جماعت کے بہترین خطیب، بہترین عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ عابد رضا حاشمی صاحب بھی تشریف فرما ہے. اور دارالگلشن مدینہ کے ناظم اعلیٰ استاد الفاظ حضرت حافظ قاری محمود حسن صاحب اور گلشن مدینہ جامع مسجد کے نائب امام قاری سرفراز صاحب اور دارالعلوم برکاتیہ کے موقر استاد باوقار استاد بعمل حضرت علامہ قاری ماشاء اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. اور حضرت قاری صلاح الدین صاحب، اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو صدقہ عطا فرمائے ماشاء اللہ. اس ادارے کے استاد حضرت قاری افتخار صاحب، وڈالہ سنی بغدادیہ مسجد کے خطیب و امام قاضی عزیز الحق نظامی صاحب تشریف فرما ہے. اور یہ ہمارے علماء شورا جن کے نام سے فقیر قادری واقف نہیں، جن کی محبت فقیر کے دل میں ہے، دعا کو اللہ تمام علماء کرام اور جو ہمارے علماء مولانا شرف الدین صاحب، قاری عبدالمعبود صاحب اور جو آئے، جو اپنی ضرورت سے چلے گئے، سب کا آنا قبول فرمائے. سب کے علم و عمر میں، کمال و جمال میں، فیض میں، قلم میں، زبان میں، رزق میں، حسن میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے. سلامت رکھے سب کو. سب کی خواہش ہے میں اپنے مرشد زمانہ آقا نعمت سرکار سیدی مرشدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار اصول برکت کے خاطر اپنی عادت کے مطابق پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھیں تو اور مل پائے گا انشاءاللہ. کوئی عاشق رسول ایک بار نعرہ لگا دے. صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. زندگی
حقیقت بھلا اے میرے شیخ اے میرے پیر مالو دولت کی کیا اے حقیقت بھلا مالو دولت کی کیا اے حقیقت بھلا مالو دولت کی کیا اے حقیقت بھلا جان حاصل ہے اظہری کے واللہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اس مسجد میں اس گنہگار کو نماز ظہر پڑھانے کا شرف حاصل ہے اور اسی مسجد میں نے ختم قاضیہ شریف کیا اور یہ اشعار پڑھے تھے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے سنیوں پر ہر جگہ. ارے فیصلہ ہمارے لیے اور ہم سے چھوٹے جو ہیں ان کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ جس کا کلام پڑھو اس کا مقطع پڑھو. اگر وہ زمین پر ہو تو اس کا دل خوش ہو جائے اور زمین میں جا چکا ہو تو اس کی روح خوش ہو جائے. بھائی سفراز صاحب نے شاعر خوشگل برادر صغیر مولانا قاضی سعید الحمید میاں قادری کا شاندار کلام پڑھا ماشاء اللہ اور مقطع پڑھا. ورنہ اکثر لوگ کلام کسی کا ہوتا ہے اور مقطع اپنا لگا دیتے ہیں. بتائیے نعت رسول میں بھی چوری کر رہے ہیں وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں نا. اللہ کا تو یہ نصیحت ہے الحمدللہ جس کا کلام پڑھو اس کا مقطع پڑھو تاکہ وہ زمین پر رہے تو دل خوش ہو جائے, زمین میں جا چکا ہو تو بھی روح خوش ہو جائے. استاد الشورا حضرت نصیب فرغابادی اپنے مقطع میں کہتے ہیں اس مسیح میں قادری کی بس یہی ہے آرزو. اور ہر مومن کی آرزو ہوتی ہے نا. بولو سبحان اللہ. اب مقطع پڑھ دیا معلوم ہو گیا کلام کس کا ہے. اب ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں آپ کو بھی کر لیتے ہیں. اس فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو. سب فقیر قادری کی بس یہی ہے آرزو. اس نصیب میں قادری کی بس یہی ہے آرزو. اور توبہ
والے ان کے تجھ کو بننا ہے جب فخر سلاطین جہاں دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالین ان کے دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا اس مجدد کی قوت پہ لاکھوں سلام داروی قلم عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد ہے نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اب راحت قلوب کا ذکر ضرور ہے دعویٰ ہے عاشقی کا توڑنا ضرور ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ کھڑے ہو جائیں آقا کی بارگاہ میں عاشقانہ محبتانہ اور والہانہ انداز میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود پاک نعرہ پیش کریں محفل نور زندہ باد مسجد اعلیٰ حضرت آئندہ باد السلام علیکم